السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور یہ ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا اور یہ کہ یہ تینوں آپ کمپلیٹ کر کے لے آئیں گے۔ تو آج ہم لوگ اس کو بہت جلدی پڑھ لیں گے، اس لیے کہ میری طبیعت ابھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اب سبق کو ناگا نہیں کر سکتا، ابسینٹ نہیں کر سکتا، اس لیے میں ہر روز انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھانے کا۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، سیم اسی پیٹرن پہ یہ ہے۔ وَكَانَ يَرَى الفار، یاکلو ذباب کی جگہ فار ہے، یاکلو یجلس کی جگہ یاکلو ہے، اور الاصنام ہے فلا تمنع، بالکل سیم ہے، اس کے اندر کوئی فرق ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کانا کے بارے میں آپ پوری تحقیق جانتے ہیں، تو ابھی آج ہم تھوڑا شارٹ کٹ میں پڑھیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کانا کا ہمیں اسم ڈھونڈنا ہے اور کانا کی ہمیں صرف خبر ڈھونڈنی ہے۔ کانا کا اسم اور خبر کیسا ہوتا ہے؟ تو کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع اور خبر جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ یا اللہ، چلیے، تو کانا کا اسم جو ہے اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کانا کی اسم ہو جائے گی، اور کانا کی خبر جو ہے وہ ہمیں بس ڈھونڈنی ہے، تو ہم وہی پہلے ڈھونڈیں گے۔ اس کے بعد یرا ہے، یرا بھی بہت بار آ چکا ہے، اسی لیے یرا کو بھی اب اس کو ایکسٹرا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یرا فعل ہے تو اس کا ایک فاعل ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ایک مفعول ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ تو فاعل بھی ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے وہی اس کی فاعل ہوگی، شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ مفعول ہمیں ڈھونڈنی ہے، تو یہاں پر اب تھوڑا سا فرق ہے۔ یرا کے بعد کیا ہے؟ الفار ہے، اور فار کے اوپر نصب ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ نصب کس پہ آتا ہے؟ مفعول پہ آتا ہے، اس لیے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یرا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنے والے کا فاعل مل گیا، یعنی دیکھنے والا ہمیں پتہ ہے کون ہے، ابراہیم ہے۔ مفعول یہاں پہ فار جو ہے مفعول ہے، یعنی فار کو دیکھا، تو فار کیا ہوگا؟ مفعول ہو گیا۔ فار کا مطلب ہوتا ہے چوہا، اور اس کی جمع ہوتی ہے فیران۔ فارن جمع فیران مطلب چوہا، ٹھیک ہے۔ تو اب سمپل، ابراہیم دیکھتے تھے، تو دیکھنے والا ابراہیم، فعل کون سا ہے؟ دیکھنا، یرا، اور فیران کیا ہو گیا؟ مفعول، یعنی جس کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ سمپل تھا، سمجھ میں آ گیا۔ چونکہ اس ویڈیو کو آج پورا شارٹ رکھنا ہے تو زیادہ تحقیق اس میں نہیں کرنی ہے، اور ساری تحقیق میں ہی کروں گا تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو بس شارٹ میں چلنا ہے، اس لیے کہ آج ہمیں 3 پڑھنا ہے۔ یاکلو فعل ہے، کون سا صیغہ ہے اور کیا ہے یہ آپ تحقیق کریں گے، میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں اس کا کہ مجھے اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے اور اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے۔ بس کچھ کام میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں تو آپ کریں ہی نہ، بلکہ اس کو ضرور آپ کریں۔ جتنا زیادہ پریکٹیکل پہ فوکس کریں گے آپ کا فائدہ ہے۔ یاکلو، یاکلو ہے، فعل ہے، اور فعل کے بعد ڈائریکٹ جو ہے نصب آ گیا ہے۔ فاعل تو تام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، اور اس پر نصب ہے، تو ظاہر سی بات ہے طعام کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ تو میں پہلے مفعول ہی لکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر طعام جو ہے وہ مفعول ہے۔ یاکلو مطلب ہوتا ہے کھانا، اکلا یاکلو، نصر ینصرو باب سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب
کھانا. اب یاکلو کون سا سیگا ہے وہ آپ سمجھیے, میں نے صرف ٹرانسلیشن بتایا کہ مفعول ہے طعام. طعام مطلب ہوتا ہے کھانا, یعنی جو فوڈ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اکلا مطلب ہوتا ہے ایٹ, یعنی کھانے کا کام کرنا. اور طعام مطلب ہوتا ہے صرف کھانا, جو کوئی کھانے کی چیز ہو وہ. تو یعنی یاکلو طعام, تو کھانا کھا رہا تھا. تو فعل اور مفعول ہم کو مل گیا. فعل کیا ہے؟ کھانا. اور طعام کیا ہے؟ کھانے کی چیز. تو دو چیز ہمیں مل گئی. لیکن بھائی کھانا اگر کام ہے تو کام کرنے والا کوئی فاعل تو ہوگا. تو یہاں کیا ہے؟ یاکلو کے بعد ڈائریکٹ جو ہے کیا ہے؟ کوئی پیش والا تو نہیں دکھ رہا ہے, اس کا مطلب اس کا فاعل یہاں پر نہیں ہے. تو جب اس کا فاعل یہاں نہیں ہے تو ہوا کے اندر ہی اس کا فاعل ہوگا, یعنی فعل کے اندر ہی ہوا ضمیر فاعل ہوگی. اب بھائی ضمیر ہے تو ایک مرجع ہوگا. تو اس سے پہلے مرجع, اس سے پہلے کون سا اسم ہے؟ تو الفار جو ہے اسم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ الفار ہی بن رہا ہوگا. بہت ایزی تھا. ہاں ٹھیک ہے, مجھے ایزی لگ رہا ہوگا, آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہوگی, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. دھیرے دھیرے ہی آپ کو ساری چیز سمجھ میں آئے گی. اچانک سے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. میری پڑھائی ہوئی چیزوں پہ غور کریے آپ, تب سمجھ میں آئے گا آپ کو. اور کچھ خود سے پریکٹس کرنے کی کوشش کریے. تو اس فعل کا یاکلو فعل کا فاعل اور مفعول ہمیں دونوں مل گیا. یرا کا بھی فاعل اور مفعول ہمیں دونوں مل گیا. طعام جو ہے اس پر نصب ہے اور الاصنام پہ زیر ہے. تو زیر کس کی وجہ سے آتا ہے؟ یا تو مضاف الیہ ہونے کی یا حرف جر کی وجہ سے. الاصنام کے پیچھے جو ہے طعام لگا ہے, طعام تو حرف جر ہے نہیں, اس کا مطلب الاصنام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الاصنام پر زیر آیا ہے. تو طعام الاصنامی, تو طعام الاصنامی کا مطلب کیا ہوگا؟ اصنام مطلب مورتی, تو مورتی کا کھانا. تو یہ مضاف الیہ ہو کر کے پورا جو ہے مفعول بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہو کر کے مفعول بنا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مورتی کا کھانا کھا رہا تھا. کون؟ الفار, یعنی چوہا مورتی کا کھانا کھا رہا تھا. ٹھیک ہے. فلا تمنعوا, فلا تمنعوا ہوگا, تمنعوا نہیں لکھا ہے. فلا تمنعوا, تو وہ کیا کرتا تھا؟ منع یمنع مطلب ہوتا ہے روکنا. منع یمنع مطلب روکنا. تو لا تمنعوا مطلب نہیں روکتا تھا. لا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے نا. تو سمپل سی بات ہے. یہ بھی وہی بالکل ویسے ہی ہے. فلا تدفعوا جیسا ہے ویسا ہی یہ تمنعوا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا فلا تدفعوا ویسے ہی فلا تمنعوا. تمنعوا کا فاعل جو ہے کون بنے گا؟ تمنعوا کا فاعل بنے گا الاصنام. اب الاصنام کیوں فاعل بنے گا؟ اس لیے کہ الاصنام ہی مفعول ہے. کہاں؟ الاصنام ہی ایک اسم ہے جو کہاں ہے؟ فعل سے پہلے ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب اس کی مفعول ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بعد سینٹینس ہی ختم ہے, تو اس کی کوئی مفعول اب یہاں موجود نہیں ہے. تو اتنی سی چیز سمجھ میں آ گئی, بہت ایزی تھا. اب جو ہے پیچھے سے موڑ کر میں ایک بار بتا دیتا ہوں. فلا تمنعوا کے اندر ایک فاعل ہوگا جو اصنام ہے. تو الاصنام فلا تمنعوا. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے. وَقَانَ یرا, اور دیکھتے تھے ابراہیم. کس کو؟ الفار کو. مفعول ہے فار کو. کیا کرتے دیکھتے تھے؟ یاکلوا طعام الاصنام, کہ وہ مورتی کا کھانا کھا رہا تھا. فلا تمنعوا, اور وہ مورتی منع نہیں کرتی تھی, یعنی روکتی نہیں تھی چوہے کو کھانا کھانے سے. تو اب یرا جو ہے, یرا کا فاعل ابراہیم ہو گیا, اور مفعول کیا ہو گیا؟ الفار سے لے کر پورا کا پورا مفعول بنا دیجئے, کوئی دقت نہیں ہے. اور کانا کی خبر اسم, کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا, اور کانا کی جو خبر ہے وہ پورا. یرا سے لے کر جو پورا سینٹینس ہے وہ کانا کی خبر. یہ بالکل کل کے پیٹرن پر تھا, اسی لیے میں نے اس میں کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا جو ہے نہیں بتایا جان بوجھ کر کے, کیونکہ ہر دن اگر ایک ہی چیز میں سولو کروں گا تو وہ تھوڑا آپ کے لیے جو ہے پریشانی کا سبب بنے گا. اس لیے کچھ چیزیں آپ خود سے سولو کریے. یہ دونوں قصص کی ایک خاصیت ہے کہ اس کا دو سینٹینس بالکل سیم ہوتا ہے. تو اس کو میں نے بہت اچھے سے سولو کر دیا تھا, تو اسی کے پیٹرن پہ آپ کو اس کے سولو کرنا ہے. میں نے تھوڑا سا ہنٹ دے کر سمجھا دیا ہے. اب دیکھیے, یہ ایک سینٹینس اور یہ ایک سینٹینس دونوں سیم ہوگا. میں اگر اس کو سولو کروں گا
تو پھر کیا ہوگا، اس کو آپ خود سولو کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے قصص کے اندر. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ. تو میں اس کو اب پریکٹیکل نہ بتانے کے یہی بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میری تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. کانا کے بعد ابراہیم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے بعد اسم ہے، اور کانا کے لیے بھی ایک اسم کی ضرورت ہے. تو کانا کے بعد ابراہیم ہے اور اس پر پیش لگا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، کانا کی اسم بن جائے گی. ابراہیم کانا کی اسم. اب ہمیں خبر ڈھونڈنی ہے. قال یقول باب نصر ینصر سے مطلب ہوتا ہے کہنا. فی نفسی ہی ضمیر مضاف الیہ، نفسی مضاف، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یقول فی نفسی، نفسی مطلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے من میں. تو کانا ابراہیم یقول مطلب کہتے تھے، فی نفسی اپنے من میں کہتے تھے. ٹھیک ہے. کانا ابراہیم یقول فی نفسی، اپنے من میں ابراہیم کہتے تھے. تو ابراہیم کانا کا اسم، یقول فی نفسی کانا کی خبر بنا دیجئے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ایک الگ جملہ بنا دیجئے، یا آپ یہ کر دیجئے کہ ابراہیم کو اسم بنا دیجئے اور یقولو سے لے کر اسنام تک پورا خبر بنا دیجئے. دونوں طریقے سے صحیح ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. تو کانا ابراہیم یقولو فی نفسی، یقولو کا فاعل ابراہیم. ٹھیک ہے. ابراہیم اپنے من میں کہتے تھے کیا، لماذا. لماذا مطلب ہوتا ہے کس لیے. یہ آپ یاد رکھیں گے، یہ کوسچن مارک والا ہے. وائی جو ہوتا ہے وہی ہے. لماذا کیوں، کس لیے. سجدہ یسجدو، یسجدو مطلب عبادت کرنا، سجدہ کرنا. عبادت کرنا نہیں، سجدہ کرنا. یسجدو کا ایک فاعل اور ایک مفعول ہمیں ڈھونڈنا ہے. تو فاعل مل گیا، کیوں، اس لیے کہ ناس پر پیش لگا ہے. تو لماذا یسجد الناس، لوگ کس لیے سجدہ کرتے ہیں. اب ایک مفعول بھی چاہیے، سجدہ کرتے ہیں تو کسی کا نہ کسی کا سجدہ کرتے ہوں گے. تو لماذا یسجد الناس، لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں، کس کی، الاصنام. تو آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے اس لام کو ہٹا دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور اس زیر کو ہٹا کر کے یہاں پر نصب لگا دیجئے. تو لماذا یسجدون الناس الاصنام. تو الاصنام کیا بن جائے گا، مفعول. کیوں مفعول بن جائے گا، اس لیے کہ اس پر نصب لگا ہے. تو لوگ جو ہیں کس لیے مورتی کی سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس کا ایک لام صلہ ہوتا ہے. تو سجدہ کا جو مفعول ہوتا ہے اس پر ہمیشہ لام لگ جاتا ہے. اسی لیے سجدہ کا مفعول کیا تھا، فاعل ناس ہے، اور مفعول کیا ہے، الاصنام ہے. لیکن قانون کیا ہے کہ سجدہ کا جو مفعول ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، لام لگ جاتا ہے. اسی لیے یہاں لام لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جار مجرور مل کر کے للاسنام جو ہے، یہ جار مجرور مل کر کے کیا بنے گا، مفعول بنے گا یسجدو فعل کا. اور یسجدو فعل کا فاعل کون ہے، الناس. تو سمجھ میں آ گیا، لماذا یسجد الناس للاسنام، کی لوگ مورتیوں کی سجدہ کیوں کرتے ہیں. اور سیم اسی پیٹرن پہ یہ بھی ہے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ. یسألو مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا. بالکل بس یہی ہے، یقولو کی جگہ یہاں پہ آ گیا یسألو، کہ ابراہیم اپنے من میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. لماذا وہی ہے. یسألو مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، مانگنا. الناسو یسألو کا فاعل، اور الاصنام یسألو کی مفعول. تو لماذا یسأل الناس الاصنام، کہ لوگ ان مورتیوں سے کیوں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. بہت ایزی تھا یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ. کوئی پرابلم ہو سمجھنے میں تو مجھ سے آپ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات بتانا جو ہے ضروری ہے، 3-4-5 دن ابھی ہو سکتا ہے پڑھانے میں مجھے صحیح پریشانی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پڑھانے میں بولنا کچھ چاہوں گا، میرے منہ سے کچھ نکلے گا. میں ریزن میں نے بتا دیا ہے کہ مجھے بھولنے کی عادت ہو رہی، میں بھول جا رہا ہوں، کچھ کہہ کے کچھ یاد نہیں رکھ پا رہا ہوں، صحیح سے مطالعہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، سمجھا بھی نہیں پا رہا ہوں. فقہ میں بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے، اور قصص میں، ساری چیزوں میں. اور بڑی کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں اس میں بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو کچھ دن آپ انشاءاللہ مینیج کر لیں، اور تھوڑی سی محنت مجھ سے زیادہ آپ کر لیں کچھ دن تک، تاکہ آپ کی پڑھائی کو نقصان بھی نہ ہو میری بیماری کی وجہ سے. اور میرے لیے دعا کرے کہ میں صحت مند رہوں اور کچھ دن کی زندگی اور رہے میری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.